وہاں پر اشارہ دے رہا ہوں. تو دوسرا کیا ہے؟ دوسری وجہ جماعتی حمیت. ایک جماعت کی حمایت میں، ایک فرقے کی حمایت میں قرآن کی تحریف ہوتی ہے، احادیث کی تحریف ہوتی ہے، اسلام کے اندر تحریف و تبدیلیاں ہوتی ہیں. تیسری چیز ہے جماعتی تعصب. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دونوں الگ الگ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دونوں الگ الگ ہیں. جماعتی تعصب یعنی ایک آدمی کو اپنی جماعت سے اتنا زیادہ پیار نہیں ہے، اتنی زیادہ حمیت اور محبت نہیں ہے. ایک جماعت ایسی جس سے بڑی سخت نفرت ہے، اس کو سب بنو مگر وہ مت بنو. کیا بولتے ہیں؟ ہر فرقے میں جاؤ مگر وہ فرقہ مت بنو، ہر جگہ جاؤ مگر وہ مت جاؤ، سب کچھ بنو مگر وہ مت بنو. تو یہ جو دشمنی جو ہوتی ہے، اس دشمنی میں انسان کیا کرتا ہے، مسلمان کیا کرتا ہے، ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو حق نہیں ہوتا. اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کی آیتوں کی تعویل کرنا پڑتا ہے، اس کے تحریف کرنا پڑتا ہے، حدیثوں کو بدلنا پڑتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو اس جماعت سے جو دشمنی ہے اس کو پوری طرح اپنی بھڑاس نکال سکے. تیسری وجہ کیا ہے؟ جماعتی تعصب. چوتھی چیز ہے فقہی جمود. فقہی جمود یہ بھی حالانکہ جماعتی حمیت میں آتا ہے، مگر یہ دونوں صفات یا تینوں صفات بہت سارے لوگوں کو پائے نہیں جاتے. دنیاوی غرض و غایات نہیں چاہیے ان کو، اپنی جماعت سے کوئی حمیت اور محبت بھی نہیں ہے، خاص کسی جماعت سے دشمنی بھی نہیں ہے، مگر جو اصول و ضوابط انہیں ملے ہیں دین کو سیکھنے سمجھنے کے، وہ اصول و ضوابط ہی غلط ہے. اس کو میں فقہی جمود کہہ رہا ہوں. یعنی قرآن و حدیث کو دلیل بنانے کے بجائے انہوں نے کہا بس ہو گیا، انہوں نے کہا بس ہو گیا، فلاں کا قول میرے لیے بڑا اصل، فلاں نے کہہ دیا کبھی غلط نہیں ہوتے. یہ فقہی جمود ہے. یعنی ایسا اور ایسا ایسا ہی لکھا ہوا ہے، مطلب ہے فقہی جمود. انسان اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹکی بن جاتا ہے، بالکل چکن بن جاتا ہے، اس کا ذہن چلتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے بھی کیا فقہی جمود کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں تبدیلی کرتا ہے، تحریف کرتا ہے. تو یہ چار وجہ تحریف ہے جس کی وجہ سے اسلام میں تحریفات ہوتی آئی ہے اور ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اس گھناؤنے جرم سے. اب آئیے، بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوگا کہ بار بار آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو کام اہل کتاب کا تھا اور انہوں نے جو جرم کیا، آپ اس امت کے علماء پر کیوں ٹھوک رہے ہیں، کیوں چسپا کر رہے ہیں، اس امت کے افراد پر کیوں اس کا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نہیں لگا رہا ہوں، میں تو صرف بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو وہ بات ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان کر دی. آئیے وہ حدیث جو 12 میں کہتا تھا کہ ابھی متن میں آگے رکھوں گا، آج اس حدیث کو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3456 اور 7320 دو ہی جگہ پر ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2669، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر 11800 یہ حدیث نمبر. اس کے علاوہ بہت سی جگہ پہ ہے. 3 بنیادی حدیث کتابوں سے میں نے حوالے دیے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے اس حدیث کو، اس کے مفہوم کم سے کم یاد رکھیے تاکہ بہت ساری گمراہیوں سے بچ سکیں. کیا کہتے ہیں صحابی رسول؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بالشبر. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لتتبعن کہا اے لوگو تم ضرور بضرور چلو گے، اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، سنن من قبلکم تم سے پہلے کے لوگوں کی، تم سے پہلے کے لوگوں کی پیروی تم ضرور بضرور کرو گے. لا کیا کے لیے آتا ہے عربی زبان میں؟ کیوں آتا ہے؟ ضرور بضرور، تاکید کے لیے آتا ہے. لا تتبعن تم ضرور بضرور پیروی کرو گے تم سے پہلے کے لوگوں کی. اب پہلے لوگ کون ہیں؟ اس کا جواب آگے موجود ہے. تم اے مسلمانوں اس سے پہلے کی امتوں کی ضرور پیروی کرو گے، ضرور ان کے قدم بہ قدم چلو گے. کیسے چلو گے اس کی بھی آ گئی. شبرم بشبرن، قدم بہ قدم، ذراعا بذراع، بالشت بہ بالشت، یعنی کہ
اتنا نزدیکی سے ان کی پیروی کرو گے پچھلی لوگوں کی کہ بارش با بارش اتنی ڈپلیکیسی رہے گی, ڈپلیکیٹ, کاپی کیٹ اتنا رہے گا کہ وہ اگر ایک بارش بھی کھس کے آگے تو تم بھی کھسکو گے. اتنی زیادہ نقالی تمہارے اندر ہوگی, ان کی نقش قدم پر چلو گے. حتیٰ یہاں تک کہ آپ سمجھ کے الفاظ ہے لو سلکو جحر ضب لسلکتموہ, کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس جائیں, وہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اگر وہ تمہارے پہلے کے لوگ اگر کسی گوہ کے بل میں گھس جائیں لسلکتموہ, تو ضرور و ضرور تم بھی اس گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے. مشکل کام ہے مگر انہوں نے کیا تو تم بھی کرو گے. قلنا یا رسول اللہ, ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول, الیہود والنصارى, پچھلے مطلب کون لوگ جس کی اتباع اور پیروی قدم با قدم بالش بہ بالش یہ امت کرنے والی ہے, کون لوگ ہیں؟ کہ یہودی اور نصارہ, یہودی اور عیسائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فمن, پھر اور کون؟ یہی تو لوگ ہیں جس کی پیروی امت کرے گی. اب آپ بتائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی کے ساتھ بول رہے ہیں تو کیا یہ امت ان کے قدم بہ قدم نہیں چلی ہوگی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ نہیں ہے یہ بحیثیت انسان, بلکہ یہ حدیث ہے, یہ وحی غیر مطلوع ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ضرور پیروی کریں گے, تو کر رہے ہیں, کیا ہے, کہاں کیا ہے, اس کی مثال میں نے دیا. کیا استوا کا معنی مفہوم بدل کے استولا بیان کر دیا مفسر قرآن نے, اور ایک بہت بڑا گروہ مسلمان کا بہت بڑا طبقہ سواد اپنے آپ کو کہنے والا, وہ استوا کا مفہوم ہی چھوڑ دینا چاہتا ہے, کہتا اللہ صرف عرش پر نہیں ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیوں چھوڑ رہے ہو اس آیت کا مفہوم, کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ